الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وتبارک وتکرم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم علیہ وعلیہم اجمعین۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ اہل دنیا کی ہدایت و اصلاح کے لیے تعلیمات الہی اور پیغامات ربانی کی حامل بن کر جو جماعت آتی رہی وہ انبیاء اور رسل کے نام سے موسوم ہوئی۔ انبیاء علیہم السلام کی جماعت میں آخری نبی جو مکمل دین اور جامع شریعت لے کر آئے وہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ کا لایا ہوا دین اور شریعت آخری ہے اور قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ آپ کی ذات، آپ کی سیرت و اخلاق اور تعلیمات کو ہم سب کے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس لیے آپ کی ذات اقدس سے اسوہ حسنہ حاصل کرنے کے لیے سیرت نبوی اور خصائل و شمائل مصطفی سے واقفیت اور تعلق ضروری ہے۔ کس جذبہ اور شدت احساس کے ساتھ سیرت و اخلاق نبوی سے عملی سبق حاصل کرنے کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے اور کتنی اہمیت سے اس کو حاصل کرنا چاہیے، اس کے اندازے کے لیے ایک روایت پیش کی جاتی ہے۔ شمائل ترمذی میں حضرت امام حسن مجتبیٰ علی جدہ وعلیہ السلام کی روایت ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند ابن ابی حالہ سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ کو وضاحت سے بیان کرتے تھے، کہا کہ میری خواہش ہے کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے کچھ بیان کیجیے تاکہ میں اس سے تعلق پیدا کروں۔ حضرت امام حسن جو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پل کر ذی شعور ہوئے اور وہ 8 سال کے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، وہ حضرت ہند ابن ابی حالہ سے فرماتے ہیں بلکہ خاص جذبے کے ساتھ اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ اور شمائل طیبہ میں سے کچھ بیان کیجیے تاکہ میں اس سے تعلق پیدا کروں، یعنی اپنے لیے حجت بناؤں، ان اوصاف کو ذہن نشیں کروں، یا یوں کہا جائے کہ جمال نبوی سے تعلق اور انس پیدا کروں، گرویدگی اور شائستگی میں اضافہ کروں، یا اپنے کو ان اوصاف سے متصف کرنے کی کوشش کروں۔ مطلب یہ ہے کہ ممکن حد تک اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کروں۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ کے متعلق حضرت امام حسن کا یہ جملہ ان کے گہرے تأثر اور شدت احساس پر دلالت کرتا ہے اور اس بارے میں ان کے ذوق و شوق کا پتہ چلتا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ معلوم کرنے کی خواہش و تمنا امام حسن کو اس حد تک تھی جو ان کے گود کے پلے ہوئے اور فرزند و جز کی حیثیت رکھتے تھے، تو بعد کی امت مسلمہ خصوصاً اس دور کے مسلمان جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 14 صدیوں کا بعد ہو چکا ہے اور ان کو سیرت طیبہ کو اپنا نمونہ بنانے کے لیے احوال و سیر معلوم کرنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہوگی۔ یہی شدت ضرورت دائی ہے
کہ ہم زیادہ سے زیادہ سیرت و اخلاق نبوی اور تعلیمات و ہدایات مصطفی سے واقفیت حاصل کریں اور اس کو اپنی عملی زندگی سنوارنے کا ذریعہ بنائیں۔ سیرت طیبہ کی محفلیں اس اہم ضرورت کو پورا کرتی ہیں، کیونکہ سیرت کا بیان خاص و عام سب کے لیے مفید ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت باسعادت کا زمانہ اور بعثت سے پہلے کا وقت تاریخ کا وہ دور تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا سلسلہ موقوف تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 500 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس کے بعد سے اب تک کوئی نبی نہیں آیا تھا، یعنی رسولوں کے پے در پے آنے کا سلسلہ بند تھا، اس لیے اس کو فترت کا زمانہ کہتے ہیں۔ اس وقت عرب اور سارا عالم ظلمت و گمراہی میں مبتلا تھا۔ انسان خواہش پرستی کے ادنیٰ سطح پر گر کر درندوں اور چوپایوں کی طرح جی رہا تھا۔ یہ خوفناک ترین بحران کا ایک عالمگیر دور تھا، جس کی ظلمت و تاریکی کو دور کرنے کے لیے ایک آفتاب عالمتاب کی اشد ضرورت تھی۔ چنانچہ جس سال اصحاب فیل نے مکہ معظمہ پر حملہ کا ارادہ کیا تھا، اسی کے ماہ ربیع الاول میں 12 یا 9 تاریخ دوشنبہ کے دن صبح صادق کے وقت ہمارے آقا و مولا سلطان کونین سید عرب و عجم نبی امی فداہ روحی و ابی و امی عالم قدس سے عالم امکان میں تشریف لائے اور عبد المطلب کے صاحبزادے عبداللہ کے گھر میں جلوہ افروز ہوئے، جن کی بعثت کی دعا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کی تھی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جن کی خبر دی تھی، اور حضرت عیسیٰ روح اللہ نے جن کی بشارت دی تھی۔ دکھا رہی ہے دعائے خلیل اپنا اثر، دکھا رہی ہے دعائے خلیل اپنا اثر، ہے جلوریز نوید مسیح کے انوار۔ جناب آمنہ کے پہلوئے مبارک سے ہوا ہے رحمت پروردگار کا اظہار۔ حضور سرور کون و مکان ہوئے پیدا، پیمبری کے گلستان میں آئی فصل بہار۔ جہان و اہل جہاں کی پلٹ گئی کایا، مٹائی مہر درخشاں نے ظلمت شب تار۔ بڑھی سیادت ایمان گھٹی ضلالت کفر، چھٹی سیاہی بادل پھٹا بدی کا غبار۔ جناب ختم رسول پر 1000 بار درود، ہے جن سے عالم امکان کی گرمی بازار۔ بسد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کے گود میں آئی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ محمد آپ کا نام رکھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی ولادت کے چند ماہ قبل آپ کے والد عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ ولادت کے بعد آپ کی والدہ بی بی آمنہ اور ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ شرفائے قریش کا قاعدہ تھا کہ بچوں کو ایام رضاعت میں کسی دودھ پلانے والی عورت کے سپرد کر کے بدوی قبائل میں پرورش کراتے تھے، تاکہ بچے بددوؤں میں پل کر فصاحت کے جوہر پیدا کریں اور عرب کی خالص خصوصیات ان میں محفوظ رہیں۔ چنانچہ قبیلہ بنی سعد کی ایک خاتون حلیمہ سعدیہ کے پاس ان کے گاؤں میں آپ 5 سال رہے اور آپ نے حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا اور وہیں پرورش پائی۔ اس کے بعد مکہ واپس آئے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ آپ کو لے کر مدینہ گئیں، اور وہاں آپ کے والد حضرت عبداللہ کا مزار بھی تھا، اور خاندان بنو نجار میں آپ کے دادا کی نانیحال تھی۔ 1 ماہ ٹھہرنے کے بعد والدہ کے ساتھ آپ مدینہ واپس ہوئے تو مقام ابوا میں والدہ کا انتقال ہو گیا اور وہیں مدفون ہوئیں۔ والدہ کے انتقال کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زیر تربیت رکھا اور ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنے لگے۔ جب 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا عبد المطلب کی وفات ہو گئی، اور انہوں نے مرتے وقت آپ کو اپنے بیٹے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ابو طالب کے حوالے کیا۔ چنانچہ ابو طالب اب آپ کی تربیت کے ذمہ دار ہوئے اور اس فرض کو بہت خوبی سے نبھایا۔ ابو طالب کو حضور سے اس قدر محبت تھی
کہ آپ کے مقابلے میں اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے، سوتے تو آپ کو ساتھ لے کر سوتے، کہیں جاتے ساتھ لے کر جاتے۔ جب آپ کی عمر 25 سال ہوئی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سے آپ کی شادی ہوئی، ان سے آپ کی متعدد اولاد ہوئی۔ 40 سال کی عمر شریف ہوئی تو آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں اور جوانی میں بھی جب کہ منصب نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے، ہمیشہ کفر و شرک کے مراسم سے متنفر رہے، خصوصاً قریش کی اعمال و حرکات شنیعہ سے طبیعت منغص رہتی، دل کوٹا رہتا، اور یہ قطعی طور پر ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بت پرستی کی برائی شروع کر دی تھی اور اپنے خاص ملنے والوں کو اس سے منع فرماتے تھے۔ مکہ معظمہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ پر ایک غار ہے جس کو حرا کہتے ہیں۔ آپ وہاں اکثر جا کر قیام کرتے اور مراقبہ کرتے، کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے، کئی دن تک وہاں رہ جاتے، جب سامان ختم ہو جاتا تو تشریف لاتے اور سامان لے کر واپس جاتے، مراقبہ میں مصروف ہو جاتے۔ ایک دن حسب معمول آپ غار حرا میں مراقبہ میں مصروف تھے کہ حضرت جبریل وحی لے کر آئے۔ بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، آپ غار حرا میں تھے کہ آپ کے پاس حق آیا، یعنی وحی آئی۔ فرشتے نے آ کر کہا اقرأ، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو فرشتے نے آپ کو پکڑا اور سینے سے لگا کر دبوچا، پھر چھوڑ دیا اور کہا اقرأ، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری بار پھر فرشتے نے آپ کو سینے سے لگا کر دبوچا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو بستہ خون سے۔ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم سے علم سکھایا، آدمی کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس پہلی وحی کے بعد حضرت جبریل واپس تشریف لے گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرا سے اتر کر گھر کی طرف روانہ ہوئے تو آپ پر نزول وحی کا اتنا اثر تھا کہ جلال الہی سے قلب مبارک کانپ رہا تھا۔ مکان پر آتے ہی آپ نے حضرت خدیجہ سے فرمایا زملونی، مجھے کمبل اڑھاؤ۔ جب سکون ہوا تو آپ نے حضرت خدیجہ سے تمام واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ مجھے خوف ہے۔ یہ خوف اور اضطراب جلال الہی کا تاثر تھا اور بار نبوت کی عظمت کے خیال سے تھا۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، خدا آپ کا ساتھ نہ چھوڑے گا۔ آپ کے اوصاف تو یہ ہیں کہ آپ اعز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، مجبور و بےکس کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاج و مفلس کی دستگیری کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، مصائب و حوادث میں لوگوں کی اعانت کرتے ہیں۔ جب آپ کے ایسے عمدہ اوصاف ہیں تو آپ کو کسی قسم کے خطرے کا احتمال نہیں ہو سکتا۔ آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی مرتبہ یہ آیات نازل ہوئیں، نبوت عطا کی گئی اور خدا کی طرف سے یہ عظیم الشان خدمت آپ کے سپرد ہوئی۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ، حضرت ابوبکر، حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم ایمان لائے۔ پھر ان حضرات کی تبلیغ سے دوسرے حضرات ایمان لاتے رہے اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ جیسے جیسے تبلیغ و اشاعت اسلام کا کام بڑھنے لگا، کفار مکہ اور مشرکین کی طرف سے اس کی مخالفت اور مزاحمت بڑھنے لگی۔ خاص کر رؤسائے قریش مخالفت میں زیادہ پیش تھے۔ مخالفت کی مختلف وجہیں تھیں۔ معبودان باطل سے براہ راست لوگوں کو روکا جاتا تھا، شرک و کفر کی خرابیوں کی نشاندہی کی جاتی تھی، سماجی اور اخلاقی برائیوں اور جرائم پر روک ٹوک ہوتی تھی۔ اس لیے تبلیغ دین کے کاموں میں کفار کی طرف سے شدید مزاحمت اور رکاوٹیں ہونے لگیں۔ نبوت کے 6 سال حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور رضائی بھائی بھی۔ یہ ایک دلیر اور شہزور نوجوان تھے۔ اسی سال ایک اور اہم شخصیت نے اسلام قبول کیا، یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے۔ ان دونوں کے اسلام قبول کر لینے سے مسلمانوں کو بہت طاقت ملی اور تیزی سے اسلام پھیلنے لگا۔ نبوت کے 11ویں سال
واقعہ معراج پیش آیا۔ قرآن کریم میں معراج کا ذکر موجود ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ بیت المقدس تک جانے کا ذکر صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ اس سے آگے آسمانوں اور سدرۃ المنتہی بیت المعمور تک جانے کا ذکر اشارتاً سورہ نجم میں ہے۔ مشہور و متواتر احادیث میں اس کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ جمہور امت کا مسلک ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالت بیداری جس میں ظاہر کے ساتھ معراج ہوئی، بیت المقدس میں آپ نے انبیاء علیہم السلام کی جماعت کی امامت فرمائی اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے سدرۃ المنتہی اور بیت المعمور تک پہنچے۔ وہاں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص حاصل ہوا، جس سے آج تک نہ کوئی نبی مرسل نوازا گیا ہے اور نہ ملک مقرب۔ کلیمے کے چرخے فلک طور اوس، کلیمے کے چرخے فلک طور اوس، تھما نور رہا پرتوے نور اوس۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا کیا باتیں کیں اور کس حد تک آپ کو تقرب حاصل ہوا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، جس کو کوئی نہیں جانتا۔ موسیٰ ز ہوش رفت بیک پرتوے صفات، تو آئے ذات می نگری در تبسمی۔ سن 13 نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس کے قبل سن 12 نبوی میں حج کے موقع پر مدینہ سے 84 افراد کا قافلہ آیا تھا۔ منا میں عقبہ کے پاس یہ حضرات ایمان لائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی۔ یہ بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتی ہے۔ مسلمانوں کی تکلیف و مشقت اور کفار کے ظلم و ستم کو ان لوگوں نے دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں کو مدینہ آنے کی دعوت دی اور اسلام و مسلمانوں کے لیے اپنی پوری جانثاری اور وفاداری کا یقین دلایا۔ اس کے بعد حضرت کی اجازت سے صحابہ کرام نے مدینہ کی طرف ہجرت شروع کی اور آہستہ آہستہ اکثر مسلمان مدینہ چلے گئے۔ خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے حکم الہی کے منتظر تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو بھی رفاقت کے لیے روک لیا گیا تھا۔ ادھر کفار قریش نے ایک اہم نشست منعقد کر کے آپ کی ذات والا صفات کو صفحہ ہستی سے ختم کرنے پر اتفاق کر لیا اور آپ کے در دولت کا محاصرہ کر لیا۔ اسی درمیان ہجرت کا حکم مل گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ روانگی کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ کے پاس اہل قریش کی امانتیں محفوظ تھیں، اس کے لیے حضرت علی کو وہاں چھوڑا گیا کہ وہ امانتیں لوگوں کو ادا کر کے بعد میں مدینہ ہجرت کریں۔ حضرت ابوبکر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے روانہ ہو گئے۔ غار ثور میں 3 روز قیام کرنے کے بعد مدینہ کی طرف روانگی ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر مدینہ پہنچ چکی تھی۔ تمام شہر ہمہ چشم انتظار تھا۔ لوگ شہر سے باہر جا کر انتظار کرتے۔ ایک روز ایک یہودی نے اپنے قلعے سے بلند آواز سے ندا دی کہ جن کا تم لوگ انتظار کرتے تھے وہ آ گئے۔ تمام شہر میں خوشی و مسرت کی لہر دوڑ گئی اور انصار نے شہر سے باہر نکل کر آپ کا استقبال کیا۔ حضرت نے 14 روز قباء میں قیام فرمایا۔ وہاں ایک مسجد تعمیر کی جو مسجد قباء کہلاتی ہے۔ قباء میں قیام کے بعد وہاں سے جمعہ کے روز آپ مدینہ شہر میں تشریف لائے۔ اہل مدینہ اپنے مہمان محتشم کی تشریف آوری کے باعث پورے جوش و خروش میں تھے اور مدینہ کی فضا دلکش ترانوں سے گونج رہی تھی۔ ناقہ نبوی چلا جا رہا تھا۔ ہر شخص کی تمنا تھی کہ قیام کی سعادت اس کے نصیب میں ہوتی، مگر ناقہ معمول من اللہ تھا۔ چنانچہ کوکبہ نبوی اس جگہ پہنچ کر رک گیا جہاں اب مسجد نبوی ہے۔ اس سے متصل حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان تھا۔ قیام کا شرف انہی کو بخشا گیا۔ کیا کہنا ہے حضرت ابو ایوب کی خوش قسمتی کا، اور کیا قسمت ہوگی اس سرزمین پاک کی جہاں آپ جلوہ افروز ہوئے۔ مبارک منزلے کاں خان را ماہ چنی باشد، ہمایوں کشورے کاں عرصہ را شاہ چنی باشد۔ مکہ کے 13 سالہ دور میں کفار و مشرکین نے جو دردناک اور ہوشربا مظالم مٹھی بھر مسلمانوں پر روا رکھے اور مظلوم مسلمانوں نے جس صبر و استقلال سے مسلسل 13 برس تک
ان ہولناک مصائب کو برداشت کیا، وہ دنیا کی تاریخ کا بے مثال واقعہ ہے۔ صبر و تحمل کی آخری حد یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے وطن عزیز و اقارب، اہل و عیال، مال و دولت سب کو چھوڑ دیا اور ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے۔ لیکن مشرکین کا یہ حال تھا کہ مظلوم مسلمانوں کو گھر سے اتنا دور کر دینے کے باوجود ان کو چین نہیں تھا اور اب مدینہ پر حملہ کا ارادہ کر رہے تھے۔ اب ان مظلوم مسلمانوں کو جو 13 برس سے برابر کفار کے ظلم و ستم سہ رہے تھے اور وطن چھوڑنے کے پر بھی ان کو امن نہیں مل رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظالموں سے بدلہ لینے اور لڑنے کی اجازت ملتی ہے۔ انہی حالات میں سن 2 ہجری میں غزوہ بدر واقع ہوا۔ رمضان 2 ہجری میں یہ جنگ پیش آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 صحابہ کرام کی ایک مختصر سی فوج تھی، دوسری طرف کفار مکہ کا 1000 پر مشتمل عظیم لشکر تھا۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائی۔ کفار کے 70 بہادر مارے گئے، ان کے بڑے بڑے رؤسا جن میں عقبہ، شیبہ، ولید، ابو جہل، امیہ ابن خلف وغیرہ سے قتل ہوئے اور ان کا زور ٹوٹ گیا۔ مسلمانوں میں سے 14 صحابہ نے شہادت پائی اور 70 کفار گرفتار ہوئے۔ غزوہ بدر کے بعد غزوات کا سلسلہ جاری رہا۔ سن 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا، سن 5 ہجری میں غزوہ خندق پیش آیا، سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی۔ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں اور کفار قریش کے درمیان ایک معاہدہ صلح مرتب ہوا اور جنگ کا ماحول ختم کرنے کی کوشش کی گئی اور متعدد دفعات کے ساتھ یہ معاہدہ عمل میں آیا۔ اسلام اور مسلمانوں کے لیے صلح حدیبیہ بہت مفید ثابت ہوئی۔ مسلمانوں کو قریش کی لڑائیوں سے نجات ملی اور اسلام کا پیغام عرب و عجم کے بادشاہوں کو پہنچایا گیا۔ کسرائے ایران، قیصر روم، نجاشی حبش، مقوقس مصر اور دیگر سلاطین وقت کو نامہائے مبارک بھیجے گئے اور ان کو اسلام کی دعوت دی گئی، جس کا بہت اچھا نتیجہ برآمد ہوا۔ اسلام کی آواز دور دور تک پھیل گئی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ یادگار کعبہ کو بتوں کی آلائش سے پاک کرنا مجدد ملت ابراہیمی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اہم کام تھا، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خاص ہو سکے۔ چنانچہ سن 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے اس کا موقع بخشا، فتح مکہ ہوا، کعبۃ اللہ کو بتوں کی آلائش سے پاک کیا گیا۔ صورت یہ ہوئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ عمرو ابن سالم بنو خزاعہ کے 40 ناقہ سواروں کے ساتھ فریاد لے کر آئے کہ قریش اور ان کے حلیف بنو بکر نے ان پر ظلم کیا ہے اور ان کے قبیلہ بنو خزاعہ کا قتل عام کیا ہے اور ان کے مظالم کی پوری داستان بیان کی۔ صلح حدیبیہ کے معاہدے کے تحت بنو خزاعہ مسلمانوں کے حلیف بن گئے تھے اور بنو بکر قریش کے حلیف ہو گئے تھے۔ اب قریش اور بنو بکر کا بنو خزاعہ پر حملہ کرنا اور قتل و غارت گری کرنا معاہدہ صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی تھا۔ قریش اور بنو بکر کے مظالم کے واقعات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت رنج ہوا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے پاس قاصد بھیج کر کہلایا کہ 3 چیزوں میں سے ایک کو قبول کریں: بنو خزاعہ کے مقتولین کا خوں بہا دیں، بنو بکر کی حمایت سے علیحدہ ہو جائیں، معاہدہ صلح حدیبیہ کے ٹوٹنے کا اعلان کر دیں۔ تیسری چیز کی منظوری کی خبر لے کر قاصد واپس آئے، یعنی معاہدہ حدیبیہ کے ٹوٹنے کو ان لوگوں نے قبول کر لیا۔ جب معاہدہ حدیبیہ کے ٹوٹنے کا اعلان ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تیاری کا حکم دیا اور معاہد قبائل کو بذریعہ قاصد تیاری کا پیغام بھیجا۔ اس طرح 10 رمضان 8 ہجری کو کوکب نبوی 10,000 افواج اسلامی کے دلوں میں عظمت و شان کے ساتھ مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہوا۔ راہ میں دوسرے قبائل ملتے گئے۔ مرگ الزہران پہنچ کر لشکر نے پڑاؤ ڈالا، رات میں قیام کیا۔ یہی ہے ابو سفیان اسلام لائے۔ دوسرے روز لشکر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ اعلان کر دیا گیا جو ہتھیار ڈال دے اس کو امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر پناہ لے اس کو امن ہے، جو کعبہ میں پناہ لے اس کو امن ہے، جو اپنا دروازہ بند کر لے اس کو امن ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے بیت اللہ تشریف لے گئے، حجر اسود کا استلام کیا، پھر طواف کیا۔ بیت اللہ کے اطراف میں جو بت نصب تھے طواف کے وقت قوس سے ان کو ٹھوکر دیتے فرماتے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور بت گر جاتے۔ طواف سے فارغ ہو کر کعبۃ اللہ کے اندر تشریف لے گئے، وہاں آپ نے نماز پڑھی اور اندر جو بت اور تصویریں تھیں ان کو دور کیا۔ مسجد حرام میں سب لوگوں کے ساتھ قریش بھی جمع تھے اور انتظار کر رہے تھے۔ کعبۃ اللہ سے باہر تشریف لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد مجمع پر نگاہ ڈالی، ان میں وہ بھی تھے جو اسلام کو مٹانے میں سب کے پیش رو تھے، وہ بھی تھے جن کی زبانیں دشنام و گالی کے لیے وقف تھیں، وہ بھی تھے جنہوں نے راہ میں کانٹے بچھائے تھے، وہ بھی تھے جن کے حملوں کا سیلاب مدینہ کی دیواروں سے ٹکراتا تھا، وہ بھی تھے جنہوں نے مسلمانوں کو گرم ریت پر لٹا کر سینے پر گرم پتھر رکھے تھے۔ حضرت نے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا، تم کو معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ مزاج پہچانتے تھے، سب کہتے ہیں آپ سے کرم ہی کی امید ہے کیونکہ آپ کریم ابن کریم ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین کے شان سے فرماتے ہیں، لا تصریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، تم پر کوئی سختی نہیں، جاؤ آج تم سب آزاد ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایذا و تکلیف، مصائب و آلام کا کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھا تھا، اور آج جب کہ آپ کو ان پر فتح ہوتی ہے اور پورا اختیار حاصل ہوتا ہے تو سب کو معاف کر دیا جاتا ہے اور وہ کام کیا جاتا ہے جو رحمت للعالمین کے سایہ نشان ہے۔ حکم الہی سے ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کا جو حج قائم فرمایا تھا اس کی ظاہری شکل و صورت ابھی باقی تھی۔ زمانے کی تبدیلی اور شرک و کفر کے عام ہونے کی وجہ سے حج کے چند رسوم و رواج رہ گئے تھے اور اس کی اصلیت اور معنویت ختم ہو چکی تھی۔ سن 8 ہجری میں جب فتح مکہ ہوا اس وقت تک حج کی فرضیت کا اسلام میں حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے اس سال ذی الحجہ میں مشرکین نے اپنے طور پر اس کو انجام دیا۔ سن 9 ہجری میں اسلام کے جدید حکم سے حج فرض ہوا اور یہ آیت نازل ہوئی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ سن 9 ہجری میں فرضیت حج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 مسلمانوں کا قافلہ حج کے لیے مدینہ سے روانہ فرمایا۔ حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ اس کے امیر بنائے گئے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس کے نقیب بنائے گئے۔ اسلام کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ صحیح صورت میں سنت ابراہیمی کے مطابق حج انجام پایا، مناسک و رسوم حج کی تعلیم دی گئی، زمانے جاہلیت کے رسوم کو ختم کیا گیا۔ حضرت ابوبکر نے لوگوں کو حج کرایا، مناسک حج پر خطبہ دیا، مسائل حج بیان فرمائے۔ حضرت علی نے یوم النحر میں جمرہ کے قریب سورہ برات کی آیت پڑھ کر سنائی جو انہی ایام میں نازل ہوئی تھی۔ سن 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا، اطراف و جوانب میں اس کا اعلان کرایا گیا، عام طور پر اس کی منادی کرا دی گئی۔ مسلمانوں کا ایک جمع غفیر حج کے ارادے سے مدینہ منورہ میں جمع ہو گیا، جس کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ بعض روایت میں 1,14,000 اور بعض روایت میں 1,24,000 بیان کی گئی ہے۔ یہی حجۃ الوداع کہلاتا ہے۔ حجۃ الوداع میں قربانی کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک کا حلق کرایا۔ معمر ابن عبداللہ حضوی نے آپ کے سر مبارک کو حلق کیا۔ صحیح مسلم میں حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے داہنی طرف اشارہ کر کے حلاق سے فرمایا ادھر سے لو، پھر اسی طرح بائیں جانب اشارہ کیا، اس کے بعد ان بالوں کو صحابہ کو عطا فرمایا۔ صحیح مسلم میں حضرت انس کی دوسری روایت ہے کہ دائیں جانب کے حلق کے بعد آپ نے 1-1 2-2 بال صحابہ میں تقسیم کیا اور بائیں جانب کے بعد حضرت ابو طلحہ کو عطا فرمائے۔ حضرت انس کی ایک اور روایت ہے
جو بخاری و مسلم دونوں میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک کا داہنا حصہ حلاق کی طرف بڑھایا، اس نے حلق کیا تو آپ نے حضرت ابو طلحہ کو وہ بال عطا فرمائے، پھر بایاں حصہ حلاق کی طرف بڑھایا، اس نے حلق کر لیا تو بھی حضرت ابو طلحہ کو عنایت ہوئے اور فرمایا کہ اس کو لوگوں میں تقسیم کر دو۔ علامہ طور پشتی اس حدیث کے شرح میں لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ مبارک کو صحابہ میں تقسیم فرمانے کا حکم دیا تاکہ یہ برکت ان لوگوں میں باقی رہے اور آپ کی یاد اور تذکرہ کا باعث ہو۔ اس تقسیم سے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اب آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے اور صحابہ کے لیے آپ کی صحبت سے مشرف ہونے کا زمانہ ختم ہونے والا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس حدیث کے شرح میں فرماتے ہیں، صحابہ میں سے ہر ایک کو ایک دو منہ مبارک ملے۔ حجۃ الوداع کی اس موقع پر جس میں 1,00,000 سے زیادہ صحابہ شریک تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ مبارک کو لوگوں میں تقسیم کرنے کا حکم فرمایا، اس لیے ہر ایک کو ایک دو منہ مبارک ملے۔ ان صحابہ میں عرب کے علاوہ یمن کے وہ صحابہ بھی تھے جو حضرت علی کے ساتھ حج کے لیے آئے تھے، اس لیے وہ منہ مبارک عرب کے علاوہ یمن وغیرہ دوسرے علاقوں میں پہنچے۔ امام نووی حدیث کے شرح میں فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے برکت و سعادت حاصل کرنا اور اس غرض سے اس کو تحقیر احترام کے ساتھ رکھنا جائز ہے۔ چنانچہ احادیث و سیر کی کتابوں سے یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ نے ان منہ مبارک کی پوری حفاظت کی اور عظمت و توقیر کے ساتھ رکھا اور ان کو زیادہ دن باقی رکھنے کے لیے بعض خاص طریقے بھی اختیار کیے اور برکت و سعادت کے لیے لوگوں کو اس کی زیارت کراتے اور مختلف مقاصد میں خیر و برکت سے نفع حاصل کرتے تھے۔ اس طرح احادیث و آثار سے بھی ثابت ہے کہ خیر و برکت کی یہ امانتیں صحابہ سے تابعین کو ملیں، وہ بھی ان کو عظمت و توقیر سے رکھتے تھے اور ان کے برکت سے منتفع ہوتے تھے۔ تابعین کے بعد تبع تابعین کے دور میں بھی منہ مبارک کی حفاظت کی گئی اور اس سے استبراء کو انتفاع کیا گیا۔ پھر بعد کی صدیوں میں بھی لوگوں کے پاس منہ مبارک موجود رہے، جس کا ثبوت سیر و احوال کی کتابوں سے ملتا ہے۔ 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کے اجتماع میں منہ مبارک کا تقسیم ہونا کہ ہر ایک کو ایک دو منہ شریف ملے، صحابہ کو ان کو زیادہ دن باقی رکھنے کے لیے رنگ دینا، صحابہ تابعین تبع تابعین کے ہر دور میں خیر و برکت حاصل کرنے کے لیے ان کی حفاظت، صلحاء کا سلف کے آثار و تبرکات کے ساتھ خاص اعتنا، یہ اپنی جگہ دلیلیں ہیں اس بات کی کہ منہ مبارک بعد کے لوگوں میں برابر منتقل ہوتے رہے اور وہ ان کو اپنے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بناتے رہے۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے وجود اور اس کے صحت و انصاب پر کوئی قاطع دلیل یا تواتر کے ساتھ احادیث کی روایتوں کی طرح متصل سند اگر نہ ہو تو اس سے کوئی منفی پہلو نہیں نکلتا، کیونکہ ایسے امور جو فی نفسہی حسن اور ثابت الاصل ہیں ان کی حیت خاصہ پر کوئی دلیل قاطع نہ ہو، تاہم علماء محققین نے متوارثاً بلا تردد ان کو قبول کیا ہے اور ان کا تعامل جاری رکھا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عالم میں تشریف آوری کا مقصد دین کی تکمیل، خدا کے آخری اور قطعی احکام کو بندوں تک پہنچانا اور خدا کی حجت اس کے بندوں پر تمام کرنا تھا۔ جب ہدایت و ارشاد خلق کا اہم فرض ادا ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے دین کی تکمیل ہو گئی اور حجۃ الوداع میں اعلان کر دیا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تو بیہقی کی روایت کے مطابق حجۃ الوداع کے موقع پر ایام تشریق میں سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی، جس میں فتح و نصرت کے بعد شکر کی ہدایت کے بجائے تسبیح و استغفار کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس سے بعض خاص صحابہ کرام نے وفات نبوی کے قریب ہونے کو سمجھ لیا اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قرب وفات کا علم اس سے بہت پہلے ہو چکا تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ حضرت فاطمہ نے مجھ سے فرمایا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات رازداری سے بیان فرمائی کہ جبریل ہر سال رمضان میں 1 مرتبہ مجھے قرآن سناتے تھے، اس سال 2 مرتبہ سنایا، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے۔
بخاری میں ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں 10 دن اعتکاف فرماتے تھے، لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال 20 دن اعتکاف فرمایا۔ یہ اس رمضان کے مہینے کا واقعہ ہے جو حجۃ الوداع سے 3 ماہ قبل ہے۔ اس وجہ سے حجۃ الوداع کے تقریباً ہر خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے امید نہیں ہے کہ آئندہ سال تم لوگوں سے مل سکوں، یہاں تک کہ منی کے خطبے کے اختتام پر مسلمانوں کو الوداع کہا اور رخصت ہوئے۔ حجۃ الوداع کے 2 ماہ کے بعد صفر 11 ہجری کے وسط میں آپ کا مزاج مبارک ناساز ہوا۔ یہ چہارشنبہ کا دن تھا۔ مرض میں برابر اضافہ ہوتا رہا اور 5 روز گزر گئے۔ دوشنبہ کے روز جب مرض بہت بڑھ گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں مستقل قیام فرمایا۔ دوشنبہ سے دوسرے دوشنبہ تک 1 ہفتہ ان کے یہاں قیام رہا۔ جب تک مسجد جانے کی قوت رہی آپ نماز پڑھانے مسجد تشریف لے جاتے رہے۔ صحاح کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلسل امامت کا سلسلہ مغرب کی نماز پر ختم ہوا۔ مغرب کی نماز آپ کی مسلسل امامت کی آخری نماز تھی۔ عشاء کے وقت طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم ہوا۔ اس کے بعد سے وہ مسجد میں امامت کرتے رہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 5 روز قبل فرمایا تھا کہ تم سے پہلے کے لوگوں نے انبیاء اور اکابر کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا تھا، تم لوگ قبروں کو عبادت گاہ نہ بنانا، میں اس سے منع کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تندرستی کے وقت فرمایا تھا کہ ہر نبی کو جنت میں اس کی متعین جگہ دکھائی جاتی ہے اور اس کا اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اس کو قبول کریں یا دنیاوی زندگی کو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے اور مرض کی شدت کے وقت غشی طاری ہوئی تو افاقہ کے بعد چھت کی طرف نگاہ کر کے آپ نے فرمایا اللہم الرفیق الاعلیٰ، تو ہم سمجھ گئے کہ دنیاوی زندگی پر اخروی زندگی کو ترجیح دی جا رہی ہے اور اب رفاقت الہی مطلوب ہے۔ اسی حالت میں زبان مبارک پر یہ الفاظ بھی آتے مع الذین انعم اللہ علیہم۔ الآیت شروع ہونے کے بعد دوسرے دوشنبہ کو دوپہر کے بعد پھر رفیق الاعلیٰ فرمانے لگے۔ حضرت عائشہ نے مسواک بڑھایا، آپ نے مسواک کیا، مسواک سے فارغ ہوتے ہی دست مبارک کو اوپر اٹھا کر 3 بار فرمایا، پھر رفیق الاعلیٰ، اور اس کے ساتھ ہی روح پاک عالم قدس میں جا پہنچی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امت مسلمہ کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم برزخ میں جسمانی حیات حاصل ہے اور ہمارے درود و سلام کو مسموع فرماتے ہیں اور اس کا جواب مرحمت فرماتے ہیں۔ اس لیے آئیے ہم سب مل کر آپ کی خدمت اقدس میں صلاۃ و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ بس بود جاہ احترام مرا، یک علیکر تو صد سلام مرا۔